अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर विल्मर शोआबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। नाजरीन, हम आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम हर महीने शोआबे के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पेश किया जाता है और इन प्रोग्राम्स को पेश करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप तक होम्योपैथी के हवाले से मुस्तनद और अहम मालूमात पहुंचाना है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान भर से हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं और हमें वक्त देते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे पास स्टूडियो में हमारे इंतहाई मोहतरम, जो हमारे पास सीज़न 1 में भी मौजूद थे और अब इस सीज़न 2 में भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर इलाही बख्श साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद का सर बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है डाइट डाइवर्सिटी और हमारी सेहत। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ इस हवाले से चीज़ों का नहीं इल्म है, तो हम ये चाहेंगे कि ग़िज़ाई तनों यानी कि डाइट डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इस हवाले से आप गुफ्तगू का सुनाइए। देखिए जी, डाइट डाइवर्सिटी बुनियादी तौर पर उस स्टेटस को ख़त्म करने का नाम है जो कि हमने ग़िज़ा के हवाले से पहले से अपने ऊपर लागू कर रखा है। ठीक, यानी हमारे ग़िज़ा के अंदर महदूद किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं और वो महदूद चीज़ें ही हमें उम्र के ख़ासे हिस्से तक खाते रहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें हैं जी, जो खाई जा सकती हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम जहाँ अपने पेट या अपनी भूख को ख़त्म कर सकें वहीं पर उससे तवानाई हासिल करें और उससे अमराज में भी कमी वाक़ होगी। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर डाइट डाइवर्सिटी को अपना लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें डॉक्टर साहब, अगर हम अपने देखने वालों को अगर हम मज़ीद और अगर सिंपलीफाई वे में बताएं तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो अजनास हैं उसको हम अगर लें तो उसमें भी तो कुछ वो आते हैं ना कि भाई ये चीज़ें लेनी चाहिए या ये नहीं लेनी चाहिए। तो इस डाइवर्सिटी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती हैं? देखिए, डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो पहले उसके बरक्स सूरत हाल को देख लें हम ठीक है। कि डाइट प्लान इंडेक्स क्या है। अब हम फ़र्ज़ कीजिए कि आबादी का सर्वे करते हैं और उस आबादी पे हम देखते हैं कि रोज़ाना कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं, कुछ लोग चिकन खाते हैं और कुछ लोग बीफ खाते हैं। आप 1 महीने का सर्वे करके देख लें और इसके बाद देखें कि इसके अलावा भी कोई चीज़ खाई गई है तो महदूद लोगों ने जो है वो दालें भी खाई होंगी, महदूद लोगों ने दीगर और अजनास को भी इस्तेमाल किया होगा। यहीं पे डाइवर्सिटी शुरू हो जाती है कि ये अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चला ये पूरी आबादी सिर्फ 3 या 4 चीज़ों पर इंसार कर रही है। ठीक चावल, गंदुम, बीफ, चिकन या फिर कभी कभार दालें वगैरह इस्तेमाल कर ली। तो ये 5 चीज़ों पर पूरा इन्हिसार है, ये डाइवर्सिटी नहीं है। नहीं है, एग्जैक्ट, ठीक है। हम इसके बरक्स जाना चाहते हैं बिल्कुल कि और इसके अलावा भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो हमारी डाइट का हिस्सा बनना चाहिए। तो इसके लिए मतलब क्या किया जाए? मतलब अगर जैसे बहुत सारी ख़वातीन जो कि हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं और वो चाहती हैं कि भाई हम डाइवर्सिफाइड ग़िज़ा बनाएं, तो उसमें उनको क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ से वो जाके इस हवाले से कुछ देख सकती हैं, या उनको अगर हम इसी प्रोग्राम में कुछ चुनिंदा कुछ बातें बता दें? देखिए, मोटी सी बात तो ये है कि जब भी हम घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो उस समय इस बात का एहतमाम नहीं करते कि उसके इंग्रेडिएंट क्या है। मसलन पिज़्ज़ा को ही ले लीजिए, उसमें बड़ा हिस्सा मैदे का है, यानी वही कार्बोहाइड्रेट, आटा, मैदा, एक ही बात। अगर हम घर में कोई और चीज़ बनाते हैं तो बिरयानी बन गई है या खीर बन गई है तो वही चावल का इस्तेमाल, सेम वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। हमें ज़रूरी ये हुआ कि हम कोई चीज़ बनाने से पहले देखें कि इसके ऊपर हमारी दीगर अजनास, जिनमें फलियां भी शामिल हैं, जिनमें बाजरा भी शामिल है, जिसमें मकई भी शामिल है, उबली हुई मकई के अगर चंद दाने रोज़ाना अगर हमारी डाइट में शामिल हो जाएंगे तो ये डाइवर्सिटी का एक पहला कदम हो जाएगा। अगर उबले हुए मटर का थोड़े 4 दाने भी शामिल हो जाएंगे तो ये हमारी डाइट डाइवर्सिटी की तरफ एक कदम और बढ़ेगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास हैं, फलियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल देखें कि बड़ी मज़े की बात यहाँ बीच में इंसर्ट करना चाहूँगा कि हमारी डाइट के अंदर फ्रूट हमेशा आखिर में आता है या खाने से अलग होता है। ठीक है।
کہ کھانا کھائیں گے اس کے بعد جو ہے فروٹ کھائیں گے. جی. کھانے میں کیا ہے کہ جناب 2 روٹی کھانی ہے میں نے, ہوں. یعنی 2 روٹی سے ہم نے معیار بنایا ہوا ہے, جی. سالن سے نہیں, نہیں 2 روٹی سے ہے. 2 روٹی. ٹھیک ہے. تو وہ ڈائیورسٹی نہیں ہے, یہ 2 روٹی ہم نے کسی بھی طریقے سے پوری کرنی ہے, یہ ہماری ڈائٹ ہو گئی. صحیح. یہ ڈائیورسٹی کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسی کو توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حالت سے فرار کروانا چاہتے ہیں کہ وہ 2 روٹی کی بجائے روزانہ کی ڈائٹ مقرر کر لے کہ ایک باؤل جو ہے اس کے اندر فروٹ بھی ہوں گے, اس کے اندر دالیں بھی ہوں گی, ابلی ہوئی سبزیاں بھی ہوں گی اور چیزیں بھی ہوں گی, اور بجائے اس کے کہ اس کو روٹی سے کھایا جائے, ویسے ہی کھا کے پیٹ بھرا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ یعنی بڑی بڑی آبادیوں میں جو سروے ہوئے, جدید دور یا جدید جو سائنسی تحقیقات ہے اور سروے یہ بتاتے ہیں کہ جن آبادیوں میں فروٹس اور ڈائیورسیفائڈ قسم کی چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہے, وہاں پر دل کے امراض بھی کم ہوتے ہیں. وہاں پر آنتوں کے جو امراض ہیں یا کینسر ہیں, خاص طور پہ ریکٹو کولو, کولون جو ہے, ریکٹم اور کولون کے جو کینسر ہیں وہ کینسر کم ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جسم میں وہ مائکرو انگریڈینٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں یا مائکرو نیوٹرینٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے. صحیح, بہت بہتر. مناسب غذا کی بابت ہماری غذائی عادات اور نئے غذائی مشاہدات میں ڈاکٹر صاحب کیا فرق ہے؟ دیکھیں, نئے غذائی مشاہدات میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں ہر چیز شامل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ہر وہ چیز جو کہ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, انسانی غذا کا حصہ بن سکتی ہے, اسے شامل کیا جائے, بجائے اس کے کہ اس کو بھون کر استعمال کیا جائے, جس کو کہ مزید آپ نے اس کی آدھے جو انگریڈینٹ ہیں, جو اجزاء ہیں جو کہ صحت افزا ہو سکتے ہیں, وہ آپ نے بھون کر یا تلنے کے بعد اس کو ویسے ہی ضائع کر دیا. اس کو ابلے ہوئے حالت کے اندر استعمال کریں تاکہ ہم مکمل طور پہ اس میں سے وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو کہ ہمارے اس میں سے ہمیں مل سکتی ہیں. اور پھر یہ ہم نے دھیان دینا ہوگا کہ ہم نے پورے ہفتے میں کیا کھایا. ٹھیک ہے. دیکھیں, عادات کی بات ہے تو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ ہم پورے ہفتے کا جائزہ لیں کہ اس پورے ہفتے میں پچھلے جمعے سے اس جمعے تک ہم نے کیا کھایا. تو پتہ چلا کہ ہم نے چاول کھائے, روٹی کھائی یعنی آٹا کھایا, اور یعنی گندم, دوسرا وہی جو چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں وہی ساری چیزیں ہم نے کھائی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. وہی ہم روٹین جو چل رہا ہے اسی کو ہم فالو کرتے جا رہے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے گفتگو میں ڈاکٹر صاحب مائکرو نیوٹرینٹس کے حوالے سے بات کی, تو اس سے کیا مراد ہے اور یہ ہماری صحت اور غذائی ضروریات کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, غذا کے 5 پارٹ ہوتے ہیں جس میں لحمیات ہیں, روغنی چیزیں ہیں, کاربوہائیڈریٹ ہے, وٹامنس ہیں اور منرلس ہیں. ہم ان سب چیزوں کو کافی نہیں سمجھتے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت کافی ہوں. بہت سارے ایسے مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں کہ جو ہمیں ان ساری جو ہماری روٹین کی غذائیں ہیں ان سب میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں ملتے ہیں مختلف قسم کی ایسی غذاؤں میں جو کہ ڈائیورسیفائڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ہیں جیسے پھلیاں ہیں, جیسے بیج ہیں, فروٹس ہیں, ان چیزوں میں جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں, وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کے اندر وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ جو صحت افزا ہو سکتے ہیں. انہی کو ہم مائکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں. ایک اور بات جو کہ آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہم عمومی طور پر پھلوں کو یا فروٹس کو آخری حصے میں رکھ دیتے ہیں, جبکہ اس کو سلاد کے حصے میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ تمام غذا کے اندر, اب ہوتا کیا ہے کہ ہم پورے سیر ہو چکے ہیں, بھوک ہماری ختم ہو چکی ہے, یعنی 2 روٹی کھا لی, سالن کھا لیا, پانی پی لیا, اب اس کے بعد ہم یہاں تک آ گئے. تو بالکل وہی ایک عام سی مثال ہو جائے گی کہ اس کے بعد ہم کوئی فروٹ کھا رہے ہیں اور پھر توقع رکھیں کہ سانس آئے نہ آئے وہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو یہ ایسا نہیں کریں, بلکہ فروٹ کو بھی ہم کھانے کے ساتھ ہی استعمال کر لیں تو وہ زیادہ ہمارے لیے مفید ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ ہی کی گفتگو جو ابھی میں آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آئی اور اسی سوال سے سپلیمنٹری ایک سوال ایک اور نکلتا ہے کہ فروٹ آپ نے کہا کہ شروع میں یا سیلڈ کے ساتھ, تو اچھا میں نے کہیں پہ پڑھا کہ ہم کھانے سے اگر آدھے گھنٹے پہلے شاید سیلڈ یا فروٹ لے لیں, بالکل کھانے کے ساتھ ساتھ نہ لیں, تو کیا یہ بھی بہتر ہوتا ہے یا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایسا؟ دیکھیں, جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو جا کر مکس اپ تو ہمارے معدے میں ہونا ہوتا ہے. جی بالکل.
تو اب اگر پہلے بھی کھا لیں یا بعد میں کھا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہم اگر اس کے ساتھ لے لیں گے تو مکس اپ ہونے میں زیادہ آسانی ہوگی اور اچھا. ہوموجینس جو مکسچر بنے گا وہ ہماری آنتوں سے جب گزرے گا تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. بہتر. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی کلیئرٹی ایک آ گئی. آگے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ڈائٹ ڈائیورسٹی کو جانچنے کا عام طریقہ کیا ہے؟ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اگر اپنی ڈائٹ کے اوپر مہینے بھر کی ڈائٹ جو ہم نے یوز اس کا جو کی ہے وہ چارٹ بنا لیں. چارٹ بنا لیں کہ ہم نے فلاں دن یا فلاں تاریخ کو کیا کھایا تھا, ٹھیک ہے. یا روزانہ جو کھا رہے ہیں اس کو لکھ لیں ہم, تو ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں ڈائٹ کے حوالے سے. صحیح. چونکہ پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف ہے تو ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز جو ہوتے ہیں ان کو مریضوں کے لیے غذائی مشورہ دیتے وقت ڈائیورسٹی کو کس حد تک مد نظر رکھنا ہوگا؟ بالکل. ہانیمن نے اپنی آرگنن آف ہومیوپیتھی میں پروبیبلی 2 ایفورزم کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ فوڈ اور خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, اور یہ معالج پر چھوڑ دیا ہے کہ معالج اپنی صلاحیت سے آئیڈیل خوراک کا تعین کرے گا, اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ آئیڈیل خوراک کے حوالے سے مختلف قسم کے ڈیزائن ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور اس کو فالو کرنا ہوگا. یقیناً جب ہم یہاں ہیں پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے فروٹس الگ ہیں. ہانیمن اگر بتاتے تو جرمنی یا فرانس کے حوالے سے بتاتے تو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا. انہوں نے اس بات کو بہت ہی وسیع رکھا اور ہر جگہ پہ اس کا تطابق یا مطابقت پیدا کرنے کے لیے کھلا رکھا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین, اس پروگرام کے تھرو جو نالج, جو معلومات آپ تک پہنچتی ہیں ہمارے محترم ڈاکٹرز کے تھرو, وہ انتہائی مفید ہوتی ہیں, اور آپ کا کمنٹس اور آپ کے جو مشورے یا کوئی بھی سوال آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شامل کیا جائے یا کسی موضوع کو شامل کیا جائے تو وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو برائے مہربانی جب آپ ہمارے چینل پہ جائیں, اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کا آپ کو فوری طور پہ انٹیمیشن مل سکے اور آپ تک جو ضروری اور امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں. شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے آپ اپنے مقامی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کے آئندہ پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے اور آنے والے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.